السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف سوال کر رہے ہیں، سلمان بھائی آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا بدعت ہے، تو اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ دیکھیں میرے بھائی، میں نے اپنی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بدعت ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی درود و سلام پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے ایک ویڈیو بنائی، شارٹ ویڈیو بنائی تھی جو انسٹاگرام پہ وائرل ہو گئی، اور وائرل ہوئی بریلوی طبقے کے اندر، یعنی بہت سے بریلویوں نے وہ دیکھی، اور اس کے اندر انہوں نے اس ویڈیو سے یہ اخذ کرا، یہ سمجھا کہ میں کوئی درود و سلام پڑھنے کو نعوذ باللہ منع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں نے اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے بریلوی بھائی گیدرنگ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر نبی پر سلام بھیجتے ہیں، تو یہ طریقہ بدعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کہیں بھی حدیث کے اندر اس طریقے کی رہنمائی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہو، ٹھیک ہے۔ یا صحابہ اکرام ایسا کرتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام ٹولی بنا کر کھڑے ہوئے اور سلام پڑھنا شروع کر دیا ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہوا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں کیسے کہہ دوں کہ یہ عمل سنت ہے؟ تو مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا اس طریقے سے سلام پڑھنا سنت ہے، تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ بدعت طریقہ ہے۔ تو وہ جب ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں بہت سے بریلوی بھائیوں نے کامنٹ کرے اور اس کے اندر الٹا سیدھا مجھے کہا، اس کے اندر انہوں نے کچھ سوال ہی مجھ سے کرے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے میں جواب اس ویڈیو کے اندر دے دوں تاکہ ان کے دماغ میں بات آ جائے اور اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ صحیح راستے پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے جو سوال کرے وہ میں آپ کے سامنے کر کے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ ہمارے بریلوی بھائی کتنے سمجھدار ہیں۔ دیکھیے اس پہ ویڈیو پہ ایک بھائی کمنٹ کرتے ہیں اور جن کا نام ہے عاصم احمد، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو بنا کر آپ پوسٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اب دیکھ لیں کہ انہیں عقل پتہ نہیں کب آئے گی۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں دین کے مسئلے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کرا وہ ہم کریں گے، جو نہیں کرا وہ نہیں کریں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر آپ یہ کام تو داخل کر رہے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں، یہ بھی تو دین کے اندر نہیں ہے۔ تو ان بیوقوفوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ویڈیو بنانا ہے دین نہیں ہے، اصل چیز ہے تبلیغ۔ یعنی میں جو کام کر رہا ہوں وہ تبلیغ، وہ ثابت ہے کہ نہیں؟ اس کا حکم تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائی کے کاموں سے روکو؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت کا تمہیں علم ہو، ٹھیک ہے؟ تو تبلیغ کرنے کا حکم تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ انفرادی طور پر ایک ایک کے گھر پہ جائیں اور اسے تبلیغ کریں، ٹھیک ہے؟ یا آج کے بعد جب دور جدید ٹیکنالوجی کا آئے گا تو آپ وہ یوز نہیں کرنا، اسی طریقے سے کرنا۔ تو پھر آپ لوگ یہ جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، چاہے حج کرنے کے لیے، عمرے کرنے کے لیے آپ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، نہ جائیں، آپ کھچر سے، گھوڑے سے، گدھے سے، اونٹ سے، اس سے جائیں۔ تو کیا آپ مانیں گے اس چیز کو؟ تو میرے بھائی جب ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں تو جدید دور کے انسٹرومنٹ یوز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج کے ٹائم پر کوئی مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کسی اسٹریٹ میں اور دعوت کرتا ہے لوگوں کو، 1000 لوگ اس کی بات ایک وقت میں سن رہے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھا ہی جائے گا کہ وہ اللہ رسول کی بات کر رہا ہے کچھ اور بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، دعوت کا طریقہ ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ دعوت اس چیز کی دی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ چیز اصل ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بھائی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ارشاد نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لال پگڑی اور کرتے پر جیکٹ کہاں سے ثابت ہے؟ اب دیکھیں میرے بھائی، میں نے کیا کہا کہ ہر وہ چیز دین کے اندر کرنا بدعت ہے جس کا ثبوت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ میں نے یہ لال رومال، یہ جیکٹ دین سمجھ کے پہنی ہے، یعنی میں نے یہ لال رومال باندھا ہو تو مجھے آج 50 نیکیاں ملیں گی، اس پہ یہ جیکٹ پہنی اس پہ مجھے 100 نیکیاں ملیں گی، کیا عبادت کی نیت سے میں نے پہنا ہو؟ یہ تو میرے کپڑے ہیں، کلچر ہے، جو مجھے اچھا لگا میں نے پہن لیا، کپڑوں کے اندر کوئی قید نہیں رکھی ہے نا دین میں، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں بتایا؟ تو بھائی آپ بتا دیں کہ اس حدیث میں اس میں اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پہننے کا یہ طریقہ، یہ کپڑے پہنا کرو؟ یہ تو مولویوں نے اپنی باتیں آپ کے منہ میں ڈال دی نا، اپنا گیٹ اپ ڈال دے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پگڑی پہنا کرتے تھے، کرتا پاجامہ پہنا کرتے تھے، دکھائیں مجھے حدیث اس میں لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرتا پاجامہ میری سنت ہے، ٹھیک ہے، یا پگڑی باندھنا میری سنت ہے؟ بھائی پگڑی تو وہاں کا کلچر ہے، آج وہاں کے لوگ لال رومال سے سر ڈھکتے ہیں کیونکہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیئر، وہ ایسا ہے، گرمی ہے وہاں، ٹھیک ہے، ڈیسرٹ ایریا ہے وہ۔ جیسے راجستھان میں آپ جائیں تو مسلمان ہندو سارے پگڑی پہنتے ہیں، تو کیا وہ سنت کا عمل کر رہے ہیں؟ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اوڑھتے ہیں، دھول مٹی ہوتی ہے، اسی کپڑے کو اٹھا کے منہ کو لپیٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے؟ تو یہ تو وہاں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور کلچر ہے۔ کہیں بھی آپ حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری پگڑی باندھنا سنت ہے، دکھائیں مجھے حدیث، دکھائیں، نہ کرے ایسا ہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کپڑوں کی قید بتائی ہے وہ یہ بتائیے کہ مرد کے لیے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کا اتنا حصہ آگ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ تو بریلیوں کے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے،
اور باتیں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں طریقہ بتایا کپڑوں کا. بھائی تمہارا تو گیٹ پہ رسول اللہ کے جیسا نہیں ہے. اور یہ اپنی ہری پگڑی لال پگڑی کہاں سے ثابت کرو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ٹھیک ہے. تو یہ مولوی نے آپ کو آپ کے دماغ کے اندر ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگر آپ حدیث سے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں اوڑھا کرتے تھے. آپ نے کرتا بھی پہنا ہے, آپ نے تہمت بھی باندھا ہے, آپ جبہ بھی پہنتے تھے, آپ نے کوٹ بھی پہنا ہے, مختلف چیزیں پہنی ہیں جو اس زمانے میں چلتی تھی. آپ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ چیزیں مت پہننا, یہ چیزیں حرام ہیں. نعوذ باللہ لوگ آج جھوٹ بولتے ہیں مولوی کہ پینٹ شرٹ نہیں پہننی چاہیے, ٹی شرٹ نہیں پہننی چاہیے, اس میں نماز نہیں ہوتی. کہاں سے لاتے ہیں یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے. تو اپنی باتیں آپ دین کے اندر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہم دین پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لال پگڑی ہو چاہے نیلی پگڑی ہو, آپ ہری پگڑی پہنتے ہیں اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے پرابلم. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اسے سنت بتائیں, اس کے فضائل گنائیں, پھر ہم آپ کو پکڑیں گے کہ دلیل دو. ٹھیک ہے. میں نے کوئی لال پگڑی پہ کوئی ویڈیو بنائی کہ بھائی اس کے فضائل ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا اس پہ ثواب ملتا ہے, جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہوئے اچھے لگتے. ٹھیک ہے. تو یہ تو کلچر ہے, جس کا جو دل چاہے وہ پہن لے. امریکہ میں جائیں گے وہاں لوگ کوٹ پینٹ پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں. اب تمہارے یہاں کے لوگ ہو تو وہ کہیں گے بھائی یہ کیسے نماز پڑھا رہے ہیں, تو نماز ہی نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں کی جہالت یہ بھر دی نا لوگوں کے دل میں کہ اگر کوئی کوٹ پینٹ پہن کے شرٹ پینٹ پہن کے نماز پڑھا رہا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو بھائی امریکہ کے مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے محمد دلشاد نام سے میرے بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے تو آپ بھی بدعت ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے. اب دیکھ لو یہ ان کا علمی لیول ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے اندر وہ کام کرنا بدعت ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا, تو وہ کہتے ہیں آپ بھی نہیں تھے تو آپ بھی بدعت ہوئے. تو بھائی میں کیا دین ہوں؟ میں کوئی دین کا عمل ہوں؟ یعنی پہلے آپ یہ ثابت کریں نا کہ میں دین کا عمل ہوں. تو اگر بعد میں آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو میں دین کا عمل ہونا چاہیے نا, جبھی تو میں بدعت ہوں گا نا. تو بات ہو رہی ہے دین کے اندر ایسا عمل, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا عمل داخل کرا جو ہم نے تعلیم نہیں فرمایا تو وہ مردود ہے, اس کا عمل رد ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو سلام پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں کھڑے ہو تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں, یا آپ نے ایک ایڈیشن کر دی دین کے اندر. ٹھیک ہے. ایک چیز ڈال دی فیبریکیٹڈ جو اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی, اس لیے ہم اسے بدعت کہتے ہیں. باقی سلام پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرمایا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے بھائی ہیں عمران نام سے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو کھانا کھانا بھی نہیں ہے, آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ دیکھ لیں, یہ ان کا علمی لیول ہے بریلویوں کا. یعنی ان کے مولویوں کے پاس ہی علم نہیں تو ان بیچاروں کے پاس کہاں سے علم آئے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو کھانا کھانے کا حکم بھی نہیں ہے, آپ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ حالانکہ ان بیچاروں نے قرآن پڑھا ہی نہیں کبھی ترجمے سے, کیونکہ عربی نہ آتی نہیں, مولوی نے پڑھنے نہیں دیا. بھائی ترجمہ تمہارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بیچارے کیا پڑھیں گے؟ مولوی کہانی سن کے آ جاتے ہیں مسجدوں سے. بھائی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمائی کھاؤ. کیا کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ پاک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ حرام چیز کھاتے ہیں. تو کھانے کا حکم تو ہے. اب اس کی کیٹیگری مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی اب کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کھائی ہیں تو قیامت تک یہی چیزیں کھائی جائیں گی, ایسا نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں پاک اور طیب آپ وہ کھاتے تھے. ہمارے زمانے میں اگر وہ چیزیں ہیں یا اور بھی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں ہم وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اصول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پاک اور طیب حلال چیزیں ہوں. کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو گندی ہو, جس میں ناپاکی والا معاملہ ہو یا حرام والا معاملہ ہو, اس سے بچنا ہے. تو اصول یہ ہوگا حلال اور حرام والا, پاک اور ناپاک والا. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی اس زمانے میں یہ تھا تو اس زمانے میں یہ نہیں کھایا جائے گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں عتیق, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی درود و سلام پڑھنے کا حکم تو قرآن میں ہے, کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پر درود و سلام بھیجو, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. میرے بھائی میں نے یہ آیت پڑھی ہے, آپ سے زیادہ مرتبہ پڑھی ہے اور سمجھ کے پڑھی ہے. آپ تو رٹتے ہیں, میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں, لیکن بات یہاں یہ نہیں ہو رہی کہ پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے. آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. یعنی میں ایک بات کہوں آپ سے کہ قرآن میں جو ہے نماز کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں, آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ پاک ہے کہ نہیں, آپ وضو کریں گے, آپ کے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں, نماز کا ٹائم ہوگا, اذان ہوگی, مسجد میں جائیں گے, جماعت ہوگی, پراپر یہ چیزیں آپ فالو کریں گے نہیں کریں گے, یا کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے. ٹھیک ہے. بنا وضو کے, بنا غسل کے, بنا پاکی کے. اسی طریقے سے جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کوئی حکم دیتا ہے تو ہم نبی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے, اس کی کیا تفسیر بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, تم کہیں سے بھی درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچا دے گا فرشتوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے بتایا کہ نماز کے اندر آپ پڑھو. نماز کے اندر ہم سلام بھی پڑھتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں. ہم عطیات نہیں پڑھتے, عطیات اللہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی.
پڑھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام بھیجتے ہیں، پھر درود بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ طریقے سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ نماز کے بعد کھڑے ہو جاؤ اجتماعی طور پہ اور مجھ پہ سلام بھیجو، ورنہ صحابہ سے ثابت ہو جاتا نا. تو کیا صحابہ آپ سے کم محبت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. یعنی بریلوی زیادہ محبت کرتے ہیں، صحابہ کم محبت کرتے ہیں. جب بریلوی نے وہ چیز کھوج لی قرآن کی آیت سے جو صحابہ نہیں کھوج پائے. ٹھیک ہے، تو شرم والی بات ہے کہ آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کا یہ عمل صحابہ پر الزام لگا رہا ہے، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں شمشاد خان کی ایسے تو جماعت میں جانا 40 دن چلا لگانا یہ بھی ثابت نہیں، یہ بھی بدعت ہے. دیکھیں میرے بھائی، شاید آپ مجھے دیوبندی سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی جماعتی لائن کا آدمی ہوں. نہیں، میں صرف مسلمان ہوں. کسی فرقے کو میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ جہنمی ہے یہ جنتی. میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن فالو میں کرتا ہوں قرآن حدیث کو. ٹھیک ہے، اور جو قرآن حدیث پہ ہوگا وہی جنت میں جائے. باقی اب دیکھ لیں آدمی کون کتنا قرآن حدیث پہ. فتویٰ لگانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام بتانا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے. ٹھیک ہے، جماعت میں جانے کا بھی میں نے بتایا تھا کہ جماعت میں اگر کوئی جاتا ہے تو ایک انتظامی نظام، جس طرح ہم یونیورسٹیز کے اندر دیکھتے ہیں، مدرسوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک کورس چلتا ہے کہ بھائی 8 سال کا کورس ہے، 10 سال کا کورس ہے، اس کے اندر ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے. ٹھیک ہے، ایک نظام بنا رکھا ہے تاکہ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جماعت کے اندر ایک نظام بنا دے کہ بھائی 40 دن ہم یہ سکھائیں گے، 4 مہینے یہ سکھائیں گے. اگر کوئی جاتا ہے تو اس میں سنت بدعت والا کوئی معاملہ نہیں ہے. کوئی سنت کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، کوئی بدعت کہتا ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن اگر اس کے اندر ایسی تعلیمات دی جا رہی ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے تو پھر وہاں 1 منٹ کے لیے جانا بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی میں نے بتائی ہے کہ اگر وہاں فضائل اعمال، بہشتی زیور یہ سب پڑھائی جا رہی ہیں تو وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہاں جا کے ٹائم ہی خراب کرنا ہے. آپ خلاف سنت ہی سیکھ کے آئیں گے. تو جہاں قرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں آپ جائیں. ٹھیک ہے، تو جماعت میں جانا ایسے بدعت نہیں ہے اگر کوئی چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ تعلیمات غلط دے رہا ہے تو بالکل نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کے اندر سلام کیوں پڑھتے ہیں، اس میں بھی نہ پڑھا کریں. بھائی میں نے ابھی بتایا کہ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا وہاں ہم پڑھتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ بھائی نبی پہ سلام کیسے پڑھنا ہے، نبی پہ درود کیسے پڑھنا ہے. کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے. سلام ہی ہوا نا کہ اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو. جب بھی کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا سلام کرتا، تو یہ سلامی تو ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ قبر میں تشریف لے گئے، صحابی رسول آپ کی قبر کی زیارت کرنے آتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں. اب کوئی اگر یہاں انڈیا میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں، السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کو حرج نہیں ہے، منع نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ رسول اللہ مجھے سن رہے ہیں، نعوذ باللہ. یا گیدرنگ کے ساتھ نہ پڑھے، مجمع لگا لے اور پھر پڑھے. ایک ٹائم فکس کر لے کہ بھائی اس ٹائم ہم مل کر رسول اللہ پہ سلام پڑھیں گے. یا مدینہ جاتے ہیں وہاں قبر شریف پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، تو یہ سب بدعت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کرا دین کے اندر وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پڑھتے تھے اس لیے پڑھتے ہیں. یہ تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بھائی وہاں پڑھیں گے جہاں اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائے. ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا حج کرو، تو آپ کبھی بھی چلے جائیں گے حج کرنے، عمرے کے ٹائم پر حج کر آئیں گے. حج کا ایک پراپر ٹائم ہوگا نا، حج کے مہینہ ہوگا جب بھی آپ حج کریں گے نا، یا کبھی بھی کر آئیں گے. تو پھر اسی طریقے سے آپ 10 آدمی کھڑے ہو کر کیوں سلام پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو پڑھنا ہے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کوئی قید نہیں بتائی. ٹھیک ہے، جیسے نماز کے ٹائم فکس ہے، کہیں درود کا ٹائم فکس کرا ہے تو اس کا مطلب یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے فکس کر لیا روز فجر کے بعد آپ مائک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بدعت ہے. اور بدعت سے بچیں، ورنہ کیونکہ بدعتی کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے غلط عمل کو. ٹھیک ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی برائی کیا ہے، اچھا کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے. بھائی اچھائی کے نام پہ آپ کچھ بھی کریں گے. آپ فجر کے 3 رکعتیں پڑھ لیں، برائی کیا ہے؟ بھائی 2 سجدے، 1 رکوع، 1 رکعت زیادہ ہی کریں گے نا آپ، تو یہ اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ لیں، عصر کی 6 رکعتیں پڑھ لیں، مغرب کی 8 رکعتیں پڑھ لیں، فرض کو بڑھا دیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے انسان. تو دین اچھے برے کو ہم نہیں دیکھیں گے کوئی عمل کو، ہم وہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کرا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سوال تھے جو ہمارے بریلوی بھائیوں نے کرے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، اور ان سے بھی کہوں گا کہ اپنا عقل، اپنے دماغ کو بڑا کریں، اپنی عقل کو بڑا کریں، اور سمجھیں کہ یہ مولوی تمہیں فرقے بازی میں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے صحابہ کرتے تھے. کیونکہ تم لوگ کتنی محبت کر لو گے حضرت بلال سے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں زیادہ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ڈرو، کل ان عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.